نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائے، مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات، اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو عطا کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنے والے، اس طریقے کو بنانے والے خود انسان نہیں، یعنی یہ طریقہ ڈیوائز کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام جسے ہم اسلام کے نام پر کریں گے، دین کے نام پر کریں گے، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس واضح ہدایات، انسٹرکشنز، تعلیمات اللہ کی طرف سے موجود ہوں، واضح دلائل سامنے ہوں۔ واضح دلائل میں دو بڑی چیزیں آتی ہیں، ایک قرآن حکیم ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل ہو، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کسی بھی کام کو آپ نے کس طرح کیا، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا۔ چونکہ یہ ماہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ عبادت کی اصل غرض کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے، یا اس نے بتایا ہے، یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے، کیونکہ اجر اور ثواب ہم کو وہاں سے چاہیے، کسی انسان سے نہیں۔ یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے۔ لہٰذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہو۔ جب ہم ماہ شعبان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی۔ مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن شعبان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان، قال شعبان لتعظیم رمضان، قال فای الصدقۃ افضل، قال صدقۃ فی رمضان۔
حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں۔ اس کے علاوہ اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں، یہ حدیث جو ہے درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت تحریروں میں ہائی لائٹ کر کے یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی، لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف، اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، نہ شراب پینے والے کی طرف۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی بالکل ایک من گھڑت سی حدیث ہے، لیکن چونکہ یہ فضیلت کے باب میں ہے اس لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موضوع حدیث انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی۔ موضوع حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ از اٹ پاسبل کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لے۔ یہ بالکل من گھڑت سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی، اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں ہی جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی، کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ بھی مشہور ہے بات، اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے، اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں۔ تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے،
یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، واقع معراج سے قبل نازل ہوئیں۔ اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا، لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت دیکھیے، اس میں کیا لکھا ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے۔ حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل۔ اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے۔ رمضان میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں۔ اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات، ہاں آخری عشرے کی رات ہے۔ اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص باہم جھگڑ رہے تھے، آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا، صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے، یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی، اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 تاک راتوں میں سے ایک تھی، اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قدر و قیمت کے معنوں میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر سب کام، حکیم حکمت والے،
یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی اصل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار پیدا کیا ہے، اور اسی اختیار میں اس کا امتحان رکھ دیا ہے۔ کیا امتحان؟ کہ کیا انسان جسے میں نے بنایا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کیا وہ انسان اپنے اختیار کو، اپنی مرضی کو، اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کیا انسان اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہے ہمارا امتحان۔ اس امتحان میں جو بھی لوگ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ اللہ ہم ویسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جیسے تو چاہتا ہے، ہم تجھے مانتے ہیں اور تیری باتوں کو مانتے ہیں، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، تو ہمیں قبول کر لے، تو ایسے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ گویا مسلمان ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم کرنا، ارادہ کرنا۔ مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی مہار اس کا مالک پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی زندگی میں بس مخصوص محدود سی چیزیں تھیں، اونٹ کا ان کی زندگی میں بڑا اہم کردار تھا۔ تو مسلم اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کا مالک اس کی نکیل پکڑ کے جدھر چاہے اسے لے جائے، دائیں لے جائے وہ دائیں چل پڑتا تھا، بائیں لے جائے بائیں چل پڑتا، یعنی بڑا ہی مطیع اور فرما بردار اونٹ جس میں کوئی سرکشی نہیں، کوئی منمانی نہیں۔ یہی سے لفظ مسلم نکلا۔ تو مسلم کون ہوا؟ جو اپنی مہار، اپنی خواہش نفس کی مہار اپنے رب کے ہاتھ میں دے دے اور ہر وہ بات ماننے کو تیار ہو جائے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے، اور اس میں اسے کوئی بھی آر نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی کمپلیکس نہ ہو۔ اس کا رب جو چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ خوشی خوشی کرتا ہے، کیونکہ مجبوراً تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں، کون بھلا اس کے آگے نہ کر سکتا ہے؟ کسی کی کیا مجال؟ آپ دیکھیں کہ زمین تو ایک محدود سی جگہ ہے، ایک پوری کائنات کے اندر، پوری یونیورس کے اندر زمین کی حیثیت تو بس ایسے ہی ہے جیسے ساحل سمندر پہ پڑی ہوئی ریت کے ذروں میں سے کوئی ایک ذرہ، یعنی اس پوری فضا کے اندر اتنا کچھ موجود ہے، وہاں زمین تو ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گیلیکسیز جن میں سے ایک ایک کے اندر ٹریلینز آف ٹریلینز ستارے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک خاص رفتار سے اپنے اپنے مقام پہ گھوم رہے ہیں۔ سورج اس کے ہاتھوں میں بندھا ہوا ہے، چاند اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اسی کے فرما بردار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، سارے کے سارے اسی کی تابعداری کر رہے ہیں، اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کی فرما برداری کس سے تولی اور ناپی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف کتنا مائل ہوتا ہے۔ تو ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں کون ہوئی؟ وہ جو اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف چل پڑے، جو اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم نہ رکھیں، بلکہ ہر چیز کو نیچے لے آئیں، اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن کا لفظی معنی ہوتا ہے مان لینے والا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ایمان لانے والے مرد اور عورتیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو، زبان کے اقرار کو اور عمل کی تصدیق کو، یعنی صرف نیت اور ارادہ ہی نہ کریں کہ ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، بلکہ اس کا زبان سے اقرار بھی کریں، اس پر دل سے مطمئن بھی ہو، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اس کو قبول کریں، یعنی اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی مرضی کو، اور پھر عملی زندگی میں اس کی تصدیق بھی کریں۔
کیونکہ جب تک اس کی تصدیق نہ ہو تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. یعنی ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا. مثلاً ایک شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، جیسے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، تو ہم بائی برتھ کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا اس کے رسول ہیں، آخرت ہے، کتاب ہے، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، ہم سب کے ٹھیک ہے. لیکن جب تک ہم بڑے ہو کر اپنے شعور، اپنی سوچ سمجھ اور اپنی مرضی، اپنے یقین، اپنے ارادے، اپنے شوق اور اپنے محبت سے یہ اظہار نہ کریں، اس وقت تک بات نہیں بنتی. تو ایمان ایک شعوری کیفیت کا نام ہے. اور پھر مومن ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں. مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں. تو مومن ہونا دراصل پوری کنوکشن کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس بات کا اظہار بھی کرنا، زبان سے بھی کرنا، عمل سے بھی کرنا اور دل کا اطمینان بھی ہونا. تو جو شخص دل کی اس کیفیت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جواباً امن اور سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں. پھر اطمینان اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح والقانتین والقانتات، اور اطاعت گزار، فرما بردار مرد اور عورتیں. یعنی ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہم نے ہوش سنبھالا تو شعور کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا، اقرار کیا. اچھے حالات ہوں یا برے حالات، اس میں ہم نے عمل کی تصدیق پیش کی. اور پھر یہ سب کچھ ایسا نہ تھا کہ صرف کوئی جذباتی معاملہ تھا یا وقتی طور پر کسی مفاد کے تحت یا پھر کسی کے کہنے میں آ کے ہم نے یہ سب کچھ کیا. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہم نے اپنی مسلسل وفاداری، مسلسل اطاعت اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی، اس کو جب نبھایا تو قانتین کی صفت پیدا ہوئی. عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی ایسی اطاعت جو ہمیشہ رہے، جو کبھی ختم نہ ہو، یعنی مسلسل اطاعت. جیسے ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی زمین و آسمان کے بارے میں کہ ہر چیز جو ہے کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہر روز نکلتا ہے اور ہر روز اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے ہمیں روشنی اور حرارت بخشتا ہے، جس طرح ہر روز ستارے چمکتے ہیں، جس طرح باقی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے. اور کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک دن تو کام کر لیں اور دوسرے دن چھوڑ دیں. نہیں، مسلسل، پورے تسلسل کے ساتھ، مسلسل، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. تو بالکل اسی طرح قانت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں پابندی سے کام لے. مثلا نماز پڑھے تو یہ نہیں کہ جس دن دل چاہے تو پڑھ لے اور جب دل نہیں چاہتا تو چھوڑ دے. ایسا شخص قانت نہیں کہلا سکتا. قانت تو وہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو یا تندرست، خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے یا غمی اور وفات کا موقع ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، بستر پر ہے یا پاؤں چلتا پھرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی حال میں ہے، کوئی بھی ہے، اسے کہیں بھی نہیں بھولتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ سفر کر رہا ہو تو بھی اسے یاد رہتا ہے کہ میں نے وقت آنے پر نماز ادا کرنی ہے. وہ خواہ جہاز میں بیٹھا ہو یا ریل گاڑی پہ بیٹھا ہو یا کسی بس میں بیٹھا ہو یا اپنی پرائیویٹ کار پہ بیٹھا ہو، وہ جنگل میں ہو یا صحرا میں ہو، وہ کسی ہوٹل میں ہو یا اسکول میں ہو، وہ گھر میں ہو یا بازار میں ہو، وہ اپنی ورکنگ پلیس پر ہو، جاب کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو، ہاں اس کے رب نے جب اسے بلایا وہ فوراً حاضر ہو گیا. اور اس معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں شرماتا، کسی سے نہیں جھجکتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اس نے تو اپنے رب سے ایک کمٹمنٹ کر رکھی ہے، وہ اس کے مقابل کسی اور کو نہیں رکھتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. پھر ان کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ ہائے یہاں کیسے نماز پڑھیں، یہاں تو اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے تو ان کے سامنے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. نہیں، اسے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میرا رب کیا کہے گا کہ میری دی ہوئی نعمتیں تو ساری استعمال کر لی لیکن میری اطاعت کے لیے لوگوں سے ڈرنے اور شرمانے لگا. وہ پھر ایسا نہیں سوچتا. وہ گھر میں ہو یا بازار میں، اس نے اذان سنی اور اسے فکر ہو گئی کہ میری تو رب کے حضور حاضری کا وقت آ گیا، کیونکہ اسے نہیں بھولتا کہ ایک وقت آئے گا بہت جلد جب اسے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی ملاقات کے لیے واپس جانا ہے. اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں جھجکتا، کوئی اور اس کو پریشرائز نہیں کر سکتا، کوئی اور اللہ کی محبت میں حائل نہیں ہو سکتا، کوئی اور اس کے
راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اسے گہری سے گہری نیند بھی آ رہی ہو تو اسے نہیں بھولتا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب تو مجھے نیند آ رہی ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں. وہ نہیں کہتا کہ اب تو مجھے بھوک لگی ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ اب تو یہاں پانی نہیں ملتا تو میں نماز کیسے پڑھوں. اسے معلوم ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں. وہ یہ بہانہ نہیں کرتا کہ میں تو بیمار ہوں نماز کیسے پڑھوں. اسے معلوم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو وہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے. وہ اشاروں سے بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے دل میں اپنے رب کی اہمیت ہے. اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا رب اسے پکارے اور وہ حاضر نہ ہو. آپ دیکھیے کہ یہ اذانیں جو ہوتی ہیں یہ رب کی پکار ہوتی ہیں. لوگوں، بندو، اپنے دنیا کے کام چھوڑ دو اور میرے حضور حاضر ہو جاؤ. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ کر رکھی ہو وہ تو پھر سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں شرم آتی ہے رب نے بلایا اور میں نہ جاؤں. اب دیکھیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عزیز یا دوست ہمیں انوائٹ کرے، بلائے، آؤ میرے پاس، آؤ مجھ سے ملاقات کرو، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر بلانے پہ نہ گئے تو ناراض ہوں گے، خفا ہوں گے. لیکن نماز چھوڑتے ہوئے ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ساری نعمتیں دینے والے نے مجھے بلایا ہے، اگر میں حاضر نہ ہوئی تو وہ ناراض ہو سکتا ہے. اور پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اور بار بار وہ بلاتا ہے اور میں بار بار اپنے عمل سے انکار کر دوں تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہو. اس لیے والقانتین والقانتات، اطاعت گزار فرما بردار مرد اور عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس کام کے لیے بھی کہیں ان کو کرنے میں کچھ مشکل نہیں. بالکل ایسے ہی جس کسی سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے وہ ہمیں کوئی کام کہے تو ہمیں کبھی مشکل نہیں لگتا. آپ دیکھیے ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ماؤں کو اپنے بچوں کا کوئی کام مشکل نہیں لگتا. وہ اس کے لیے نیند چھوڑ دیتی ہیں، آرام چھوڑ دیتی ہیں، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں. اکثر ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا ادھر کھانا شروع کیا، ادھر بچے کو کچھ ضرورت ہوئی، بچے نے رونا شروع کر دیا، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کے پہلے بچے کی ضرورت پہ لبیک کہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے نا دل میں. اسی طرح جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کا کام کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم شوق شوق سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، دوڑ دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں. تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسلام اور ایمان کا اقرار کرے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سستی کرے یا منہ موڑ جائے؟ پھر ایسا نہیں ہوا کرتا. اس لیے والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. اب آپ دیکھیے کہ ان ساری صفات میں اسلام، ایمان اور اطاعت کے بعد سب سے پہلی کوالٹی جو ان کی شخصیت میں نمایاں نظر آتی ہے وہ ان کا سچا ہونا ہے. سچے مرد اور سچی عورتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص مومن اور پھر بخیل ہو؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یعنی ایک شخص مسلمان ہے لیکن کمزور ہمت ہے. لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے. لیکن آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان کس قسم کے ہیں کہ بات بات پہ جھوٹ بولنے کو کچھ برائی نہیں سمجھتے. اور صادق ہونا، سچا ہونا محض زبان کی سچائی کے لیے نہیں استعمال ہوتا. یہ ایک بندہ مومن کی اوور آل کمٹمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اور اللہ کی مخلوق سے بھی. تو صادقین والصادقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور انسان یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے. یعنی کبھی کبھار تو زبان کی پھسلن ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان نے ایک کام کیا ہوتا ہے، اس کے حافظے سے ہی نکل چکا ہوتا ہے کہ اس نے کیا. جب کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا تھا تو اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا، تو کہتا نہیں میں نے تو نہیں کیا. تو اب یہ تو ایک بھول ہو گئی نا، اس سے بھول چوک ہو گئی. لیکن وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا کہ اسے یاد بھی ہے، اسے پتا بھی ہے، اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا. تو سچائی جو ہے یہ ایمان کی سب سے پہلی علامت ہے، اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ بات کرے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے،
کوئی بات ہو کوئی چیز ہو اس میں خیانت کر دیتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑے پہ آئے تو گالی گلوچ کرتا ہے، یعنی زبان بھی اس کی گندی ہوتی۔ اصل میں زبان کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دل کی آئینہ دار ہوتی ہے نا، جو دل میں ہوتا ہے بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے۔ لیکن بندہ مومن اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے ظاہر اور باطن سب میں سچائی کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں تمہیں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی یہ روحانی بیماریاں ہیں، نفساتی بیماریاں ہیں، بنیادی طور پر یہ انسان کے اندر پائی جانے والی گلٹ اور ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر جو ریگریٹس ہوتے ہیں، جو ندامت ہوتی ہے، جو شرمندگی ہوتی ہے، جس کو ہم دبا جاتے ہیں، جس کا ہم اقرار نہیں کرتے اور جس کو اپنے اندر سے دھونے اور صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہی چیز ہمارے لیے ایک وبال جان بن جاتی ہے۔ جب بہت کچھ وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی لیے سچائی انسان کو حق کی طرف لے جاتی ہے، دل کا اطمینان پیدا کرتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کہ انسانوں کے اندر خوف اور غم اور فکر اور پریشانی کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے۔ آج کے دور کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے چینی کا ہونا، یا اطمینان کی کمی، یا سکون کی کمی۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں پریشان نظر آتا ہے، کسی غم یا خوف کے تلے دبا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ سنو اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان کیا ہے، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو خوف اور غم سے آزاد کرا لیں۔ کوئی ہمارا جائزہ نہیں لے سکتا، کوئی ہمیں نہیں پرکھ سکتا جتنا ہم میں سے ہر شخص خود کو پرکھ سکتا ہے۔ اپنے آپ سے خود سوال کیا کریں، اپنے آپ سے خود پوچھا کریں کہ کیا میرے دل کو ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت حاصل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے جو اس کے چنے ہوئے بندوں کو ملتا ہے۔ اور اگر دل میں پریشانی ہے، غم ہے، خوف ہے، بے چینی ہے، تو اس کا پھر لازماً سبب معلوم کریں، اور جب سبب معلوم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں کے اندر غلط بیانی، ظاہر و باطن کا تضاد، رویوں میں تضاد، اور انسان کا سیلف کنٹراڈکٹری ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا، یعنی اپنے ساتھ خود ایک تضاد کا رویہ اختیار کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے انسان کی بے اطمینانی اور پریشانی کی۔ انسان جتنا جتنا فطرت کی طرف لوٹتا ہے، جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے قصوروں کو مان جاتا ہے، اپنے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے، اتنا زیادہ وہ ریلیکس ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم ایک غلطی کرتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں تو اس غلطی کو چھپانے کے لیے ہمیں اور غلطی کرنی پڑتی، اس کے اوپر ایک اور ڈالنی پڑتی، اس کا کیا ہوتا ہے؟ غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، وہ اتنا بوجھ بنتا چلا جاتا ہے کہ آخر انسان اس کے دباؤ تلے آ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے، ان کو مانتے ہوئے ان کی اصلاح کر لے، پھر زبان سے بھی استغفار کرے اور عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتا، ایک خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا جب تک اس کی زندگی میں صبر نہ ہو۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھم جانا، استقامت اختیار کرنا، جم جانا، ایسے رویے سے پرہیز کرنا کہ جس میں بے چینی ہو یا اضطراب ہو، یا جس میں جلد بازی ہو، یا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے؟ بے صبرا پن جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جلد بازی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کی بات پوری سنے بغیر جواب دے دینا۔ اب دیکھو گے کہ بعضوں کا تو اس سے کتنی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کچھ تھوڑی سی بات کی، اس کو دو سنانا، چھوٹا سا غم بھی ہو، چھوٹی سی بات بھی ہو، تو اس کو سہنے کی بجائے اس پر چیخنا چلانا۔ تو چھوٹی چھوٹی بات پر جب ہم نیگیٹو ری ایکشن شو کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ عموماً مسئلے پہلے سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں بہترین صفت ہے والصابرین والصابرات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ زندگی کی ساری مشکلات کے حل کے طور پر دو نسخے بتاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں صلاۃ سے پہلے صبر کو رکھا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ یعنی کوئی مشکل ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس کے لیے پہلے کام تو کیا کرو؟ اپنے اندر صبر پیدا کرو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔
مثلاً آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں ابھی کھانا یہاں آ جائے، جیسے عموماً بچے کرتے ہیں، اور نہیں ملتے تو برتن توڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بعض اوقات بہت نیگیٹولی بہیو کرتے ہیں. لیکن کھانا لا کے رکھنے میں، اگر پکا ہوا نہیں تو پکانے میں، اور اگر گھر میں کوئی چیز نہیں تو باہر سے لانے میں ایک وقت لگے گا. اس وقت کو تو آپ کو گزارنا ہی ہے. چاہے تو آپ چیخے مار کے گزارے، چاہے تو آپ دروازے پٹک کے گزارے، چاہے تو آپ صبر سے گزارے. ان سارے رویوں میں صبر کرنا یعنی خوشی خوشی اس تکلیف کو برداشت کر لینا اور وقت کے بدلنے کا انتظار کرنا، یہ بے حد ضروری ہے. اور جو شخص صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے مَن یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے پھر صبر مانگ لینا چاہیے. کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. مثلاً کوئی بہت عزیز پیارا دنیا سے چلا گیا، ہمارے اختیار میں کہاں کہ ہم اسے واپس لائیں. بعض اوقات جوان اولاد، بعض اوقات جوان شوہر، بعض اوقات ماں باپ جیسی عزیز اور پیاری ہستیاں، بعض اوقات کوئی عزیز دوست یا بہن بھائی. اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر کیا، اللہ کی امانت واپس چلی گئی، لیکن ہمارا دل برداشت نہیں کر رہا، ہم سے صبر نہیں ہو رہا. لیکن بے صبری کر کے فیصلے تو نہیں پلٹائے جا سکتے. ہاں، صبر کر کے اجر ضرور کمایا جا سکتا ہے. اور صبر دراصل ہے کیا؟ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی پسند ناپسند کو تیرے حوالے کر دیا، ہمارا فیصلہ وہی جو تو چاہے. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی پسند ناپسند کو تیرے حوالے کر دیا، ہمارا فیصلہ وہی جو تو چاہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں راضی ہو گئی اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ. میں نے اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ یہ سب کچھ قبول کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نبی ہونے پہ میں راضی ہوں. تو پھر تو کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے اس کے فیصلوں کو قبول کرنے میں. دکھ اور رنج کا ہونا ایک طبعی اور فطری امر ہے. اس کے لیے اگر آنسو نکل آتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض لوگوں کے فوت ہونے پر آنسو بہائے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہے مگر زبان سے صرف وہ نکلے گا جو رب کی رضا کے مطابق ہوگا. تو بڑے سے بڑے دکھ پر رونے میں کوئی خرابی نہیں، رو سکتے ہیں آپ، دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلوں پہ ناراض نہیں ہو سکتے. کیونکہ مومن تو ہوتا وہ ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، اور تقدیر پر ایمان ہی غموں کو زائل کرتا ہے کہ یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا، یہ میرے بس میں نہیں اس تقدیر میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکوں. اس لیے والصابرین والصابرات، غموں میں، دکھوں میں، اسی طرح نیکی کے اپنانے میں، نیکی کے قائم رکھنے میں، اس میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں اور دوسرے اس کو بالکل مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل اس کو الٹے معنی میں لیتا ہے. اب آپ کو بڑا ہی دھچکا لگتا ہے، بہت آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ میں نے تو دوسرے کی بھلائی چاہی تھی، دوسرے نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، مجھے صحیح سمجھا ہی نہیں. تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے. مثلا اگر آپ نماز پڑھنے لگے اور کسی نے مذاق اڑا دیا، یا آپ نے حجاب شروع کیا اور کسی نے اس کا مذاق اڑا دیا، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھ سے نہیں سنی جاتی یہ باتیں. تو یاد رکھیے، ایک انسان اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ انسان بن نہیں سکتا جب تک کہ زندگی کے مختلف حالات میں وہ صبر سے کام نہ لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، بغیر کسی حساب کے. حدیث پاک میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے. کیونکہ بے صبری کرنے سے کوئی بھی فیصلہ اللہ کا بدلتا نہیں، حالات بدلتے نہیں. اس لیے ایسے مواقع پر ایک اچھا رویہ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع ہو. یعنی انسان کو ملنے والے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بخششیں اور عنایتیں ہیں، ان میں سب سے بہترین چیز صبر کی کوالٹی ہے. جس کو یہ مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی. والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو مسلم ہو، مؤمن ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو،
تو پھر لازماً اس کے اندر ایک اور خوبی جنم لیتی ہے، اور وہ ہے خشوع و خضوع کی، عاجزی کی، انکساری کی، نرمی کی۔ خشوع کا لفظی معنی ہوتا ہے دب جانا، خاکساری اختیار کرنا۔ اب دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عظمت و جلال کے آگے دبی ہوئی ہے، کوئی چیز سرکشی نہیں کرتی۔ اب دیکھیں کہ سورج ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، ہر وقت اس میں آگ کی بھٹیاں جل رہی ہیں اور بڑک رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ ہمیں روشنی بھیجنے کی بجائے آگ پھینکنا شروع کر دے ہم پر، وہ سرکشی کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادل آتے ہیں تو ایک خاص رخ پہ اڑتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص منزل پہ بھیجنا چاہے اور وہ اس کی نافرمانی کر کے الٹے چلنا شروع کر دیں، نہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا پتا بھی اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے آگے دبا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلاً ایک گلاب کا پھول جتنا اللہ نے اس کا سائز بنایا اس سے کچھ 4 گنا بڑا نکلے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسے معجزے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کوئی خاص پودا بہت کثرت سے ایک بہت بڑے سائز پہ جا کے بڑھتا ہے، لیکن عام طور پر ہر چیز کے لیے جو حد بندی اللہ نے رکھی وہ اس پہ آ کے پلٹ جاتا ہے۔ کبھی آپ کو سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سے بڑی لہریں آتی ہیں لیکن اپنی حد پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ یوں لگتا ہے نا جیسے تیز شور شرابے کے ساتھ ایک لہر آ رہی ہے، آتے 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 جب کنارے پہ پہنچتی ہے تو یوں لیٹ جاتی، ایسے لگتا ہے ایک دم جھک گئی، ایک دم دب گئی، ایک دم عاجزی، اس سے آگے نہیں جاتی، حد نہیں توڑتی، سرکشی نہیں دکھاتی۔ تو بالکل ایک بندہ مومن کے اندر بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے بندوں کے سامنے بھی وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے، اس لیے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، انہیں بے وقوف سمجھنا، انہیں اپنے سے چھوٹا اور معمولی سمجھنا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا، اور اس کے ساتھ حق کا انکار کر دینا۔ یعنی ایک سچی بات سامنے آئے کہ نہیں میں نہیں مانتا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو بالکل ایک فیکٹس پر مبنی بات، حقائق پر مبنی بات بتا رہے ہوتے ہیں، دوسرا کہے تم جو مرضی کر لو میں نے تو ماننا ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر وہ دن کو کہے کہ میں نہیں مانتا سورج نکلا ہوا ہے، تو اب یہ ڈٹائی کی سوات اور کیا ہے اگر سورج نکلا ہوا ہو تو؟ ایسا شخص جو ہے وہ متکبر ہوتا ہے، پھر وہ خود پسند بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو بندوں کے اندر عاجزی چاہیے۔ تو ایک بندہ جو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اگر پھر بھی بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کے اندر عاجزی نہیں، اس کی بات میں عاجزی نہیں، اس کے رویے میں نرمی نہیں، وہ انسانوں سے گھلتا ملتا نہیں، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، ایسا انسان کیسا انسان ہے؟ ایسا انسان تو بندوں کو بھی پسندیدہ نہیں، وہ رب کا پسندیدہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی 2 قسمیں آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں تو ایک دم گھل مل جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو، میں بتاؤں تم کو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے؟ یعنی میری مجلس میں سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جو عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں، المتعون اکنافن، جو کندھے جھکا کے رکھتے ہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ پوسچر خراب کر لیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے معاملے میں ایک جھکاؤ ہوتا ہے، ان کی شخصیت کے اندر ایک خاص عاجزی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے مشکل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کی ایک باندی یعنی ایک معمولی عورت بھی بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں روک لیتی، کہیں ان سے سوال کرتی رہتی، تو جب تک وہ خود نہیں چلی جاتی تھی آپ اس سے منہ نہیں موڑتے تھے۔ یعنی ایک معمولی سے معمولی انسان کے ساتھ بھی کبھی تکبر اور فخر کا رویہ نہیں اختیار کیا، حالانکہ آپ سے بڑا کوئی انسان دنیا میں ہے نہیں، یعنی آپ جیسی عظمت اور شان انسانوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ پھر آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا، آپ کے اندر پائی جانے والی نرمی کا یہ حال تھا۔ آپ چاہتے تو احد پہاڑ جو تھا وہ سونے کا بنا دیا جاتا، آپ چاہتے تو دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی، آپ کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، ساری آفرز کے باوجود، آپ نے ایک عام انسان کی سی زندگی بسر کرنا پسند کی، معمولی گھر میں رہنا پسند کیا، معمولی لباس میں خوش ہوتے تھے، معمولی طریقوں پر عمل کر کے وہ اللہ کو راضی کرتے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا بھی سردار مانا جاتا ہے، تمام انسان تو کیا تمام انبیاء کا سردار مانا جاتا ہے، اس کے باوجود آپ کے اندر کہیں بھی فخر یا غرور یا خود پسندی یا ڈینگے مارنا، شیخیاں بگارنا اور دوسروں کو ذلیل کرنا کہیں بھی آپ کی عادات میں یہ نہیں پایا جاتا۔ تو ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت اس کے اندر فخر اور غرور نہیں پیدا کرتی، جس کا علم اس کے اندر اکڑ اور تکبر نہیں پیدا کرتا،
بلکہ اس کے برعکس اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقتہ، اس کے لین دین، اس کا معاملہ کرنے، ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ ظاہر ہے کہ جو انسان انسانوں کو انسان سمجھتا ہو، پھر وہ ان پر اپنا مال بھی خوشی سے خرچ کرے گا، پھر وہ صدقہ خیرات میں بھی آگے بڑھے گا، کیونکہ اس کو مال کا فخر اور غرور و تکبر ہے ہی نہیں۔ وہ مال گن گن کے اور جمع کر کر کے نہیں رکھتا، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں میں اپنا مال تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی ضرورت کو بھانپنے والا ہوتا ہے کہ کون کہاں ضرورت مند ہے۔ ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے ہی رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے ہی خاندانوں میں، ہمارے اپنے ہی آس پاس ہماری ہی خدمت کرنے والے نوکر چاکر لوگوں میں کیسے کیسے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ جن کے پاس تعلیم نہیں، جن کے پاس گھر نہیں، جن کے پاس خوراک نہیں، جن کے پاس کوئی زندگی کی سہولت نہیں۔ ہمیں تھوڑی دیر پنکھا نہ ملے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں اب بھی پاکستان کے کہ جن میں کوئی بجلی نہیں، جو لوگ اب بھی وہی اسٹون ایج والی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ رات کو ان کے گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے اور کوئی پنکھا نام کی چیز نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں پانی کھینچنے والی کوئی موٹریں نہیں، ان کی عورتیں میلوں سے پانی اپنے سروں پہ اٹھا اٹھا کے اور اپنے باہوں پہ اٹھا اٹھا کے لاتی ہیں۔ کیا وہ ہمارے جیسے انسان نہیں؟ انسان ہیں، لیکن ہم جب اپنی ذات ہی کے بارے میں صرف سوچتے ہیں اور ان کی کوئی بھی ضرورت ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ہم ان پر اپنا مال کیوں خرچ کریں؟ لیکن اس کے برعکس جنہیں اللہ کی نظر میں بڑا بننا ہو، وہ اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور تجھے برابر سرابر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی، اور ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کر، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اگرچہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، رمضان کے مہینے میں رکھنا ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے کچھ چھوٹ جائیں، کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، خصوصاً خواتین کے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو باقی دنوں میں عدۃ من ایام اخر قضا لازم ہوتی ہے، ان روزوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن صرف فرض ہی نہیں پورا کرنے والے، بلکہ نفلی روزے رکھنے والے بھی، کیونکہ ایک دن جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے فاصلے تک جہنم کی آگ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی وسیع خندق حائل کر دیتا ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ لیکن ہم کھانے کے شوقین نفلی روزوں کا تو کم ہی سوچتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جنہیں بادشاہت ملی تھی، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ایک دن روزے سے ہوتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے علاوہ کثرت سے نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ ہم ڈائٹنگ کے لیے بہت سی بھوک کاٹ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عبادت اور اجر کے لیے روزہ رکھنے کی بات ہو تو ہمیں ضرور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ پھر ہمارا دن کیسے کٹے گا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس چیز کی حفاظت کرنے کی ضمانت دے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی حفاظت کی ضمانت دے جو اس کے 2 پاؤں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں بٹک جائیں، گمراہی کا شکار ہو جائیں تو انسان کی ساری شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے 2 چیزوں کے شر سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس چیز کے شر سے جو اس کے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس کے 2 پاؤں کے بیچ میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین، ایمان، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کر دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہوتا ہے اسے زینت بخشتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا نہیں لاتا مگر خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی۔ اب یہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جو بات ہے، اس میں 2 اہم ترین چیزیں ہیں۔ ایک تو زنا سے پرہیز کرنا، عمل قوم لوط، ہوموسیکشوالٹی سے بچنا، اور دوسرا اپنے آپ کو ننگا ہونے سے، برہنہ ہونے سے بچانا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے سامنے ننگا ہونے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی۔ بعض اوقات سننے میں آیا ہے کہ جسے فل باڈی ویکسنگ کراتے ہیں اور اس میں سارے اعضاء جو ہیں وہ ایک خاتون دوسری خاتون کے سامنے کرتی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، عورت ہی تو ہے۔
اس چیز سے منع کیا گیا. قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ والحافظین فروجہم والحافظات. عورت کا عورت کے سامنے بھی ستر ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ مردوں سے ہی اپنے جسم کے اعضاء کو چھپانا ہے، عورت کو عورت کے سامنے بھی حیا کی ضرورت ہے. اسی طرح مثلاً سوئمنگ میں جسم کو اتنا کھول دینا کہ ایک عورت دوسری عورت کو دیکھے یا جوان بچیاں ایک دوسرے کو دیکھیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے جسم کے اعضاء جھلکیں. بعض اوقات بچیاں ٹائٹ جینز پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے. یا اسی طرح یہ نہیں کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ ایسے ڈریسز پہننے سے منع کیا گیا ہے کہ جس سے ان کے جسم کے قابل شرم حصے، پوشیدہ حصے سامنے آئیں. اور عورتوں کو تو خاص طور پر اپنے سینے کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا ہے. قرآن پاک میں خصوصی طور پر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. انہیں چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں. کیونکہ ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ عورتیں وہ پہلی دور جاہلیت جیسی سجدج نہ دکھائیں، اپنے جسم کے فگرز کو نمایاں نہ کریں، کیونکہ یہ تو جاہلیت کی علامت ہے. آج ہم اسے ماڈرن ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. پھر فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذکروا اللہ تعالی حتی یقولوا مجنون. اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرو کہ لوگ مجنون سمجھنے لگے. اصل میں ذکر کس کا کرتا ہے انسان؟ جس سے محبت ہوتی، جس کی بھی آپ کے دل میں محبت ہو، آپ بہانے ڈال ڈال کے اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. کسی نہ کسی طرح اس کا نام آپ کے منہ پہ آ ہی جاتا ہے، اس کا ذکر آپ کے منہ پہ خود بخود آتا ہے. آپ نہ بھی چاہیں تو آپ مجبوراً کچھ نہ کچھ اس کی بات کر دیتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات لوگوں کو پسند نہیں آتا کہ لو تم تو سارا وقت فلاں ہی کو یاد کرتے رہتے. مثلاً بچیاں اگر میکے آتی ہیں اپنے شوہر کی یا بچوں کی زیادہ بات کرتی تو وہ میکے والوں کو اچھا نہیں لگتا کہ کیا تم سارا دن یہی چرچا کرتی رہتی. اسی طرح محبت کے جو بھی مراکز ہوتے ہیں عموماً لوگ ان کی باتیں کرتے رہتے. مثلاً کسی کو مال سے محبت ہے تو ہر وقت پیسے کی بات کرے گی، اٹھتے بیٹھتے پیسے گنے گا، اس خوابوں میں بھی وہی چیز نظر آئے گی، ہر وقت اسی کا ذکر ہوگا، جہاں بیٹھیں گے پیسے کمانے کی باتیں ہوں گی. اسی طرح جن کو کپڑوں سے دلچسپی ہو وہ اس کی باتیں کریں گی، جن کو کھانوں سے دلچسپی ہو وہ ہر وقت ریسیپیز ہی ایکسچینج کرتے رہیں گے. تو ہر شخص اپنی محبت کے موضوع پہ بولتا ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یاد سب سے پہلے تو دل میں ہوتی ہے، یعنی چپکے چپکے دل میں بھی یاد کرتے ہیں. کہیں بیٹھے ہوں، کسی غم میں خوشی میں ان کو بوریت نہیں ہوتی، ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی. وہ جہاں بھی نگاہ ڈالتے ان کو اپنے رب کی کوئی نہ کوئی قدرت اور نشانی نظر آتی ہے. پھر اسی طرح وہ ذکر زبان پر بھی ہوتا ہے، اور زبان پر ذکر لانا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور دوسرا یہ ہے کہ خاموشی سے کوئی تسبیح پڑھتے رہنا. تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مطالبہ ہے ہم سب سے کہ ہم بہت زیادہ اس کو یاد کریں، سب سے بڑھ کر اس کو یاد کرنے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. ایک اور حدیث میں فرمایا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو، اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی سے پیچھا کر رہے ہوں. یعنی آپ ذرا تصور میں لائیں کہ کوئی کبھی خواب میں بھی ایسا نظر آتا نا کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے تو سوتے میں پسینے آنے لگتے ہیں. تو کہاں یہ کہ کسی شخص کا دشمن اس کے پیچھے لگ جائے. بازو کا ایسا تھا نا کوئی گاڑی آپ کی گاڑی کے پیچھے لگ جاتی، اس کو کتنی خوف اور گھبراہٹ کی حالت ہوتی. یعنی کوئی بھی ایسا موقع آپ سوچ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو، ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی سے پیچھا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے لی اور دشمنوں کے ہاتھ میں پڑنے سے بچ گیا. اسی طرح بندہ شیطان سے نجات نہیں پا سکتا مگر اللہ کے ذکر کے سہارے. یہ ہمارا دشمن شیطان جو ہے ہر وقت ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے. کچھ کریں، کہیں پر ہوں، کھانا کھائیں ساتھ شامل ہے، ٹوائلٹ جائیں ساتھ موجود ہے، سوئیں ساتھ موجود ہے، ڈراؤنی خوابوں کی شکل میں نظر آتا رہے گا. نماز پڑھیں تو دل میں وسوسے لا رہا ہے، کوئی نیت کرے نیک کام کرنے کی وہی نیت میں فطور ڈالے گا. ہر چیز میں بربادی ڈالنے پہ تلا ہوا ہے ہمارا دشمن. تو ایسے میں کون سی چیز ہمیں پناہ دے سکتی ہے؟ مضبوط قلعہ کیا ہے جس میں داخل ہو کر ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیسے کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک مختلف سچویشنز کے لیے ذکر کیا اور ہمیں بتائے. تو مسنون اذکار کی پابندی کرنا جو ہے اس صف میں شامل ہونا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اور آپ یاد رکھیے کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں
ان عبادات میں بھی سب سے بہتر عبادت اس کی ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے. مثلاً ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھی نماز کس کی ہے؟ فرمایا جو کثرت سے اللہ کو یاد کرے. سب سے اچھے روزے کس کے ہیں؟ فرمایا جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے. سب سے اچھا حج کس کا ہے؟ فرمایا جو حج میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے. سب سے اچھا جہاد کس کا ہے؟ جو اس موقع پر سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے. تو ایک شخص ہے جو فرائض پورے کر رہا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں اس کا مقام کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم روکھی پھیکی عبادت کر دیں. اس لیے جس کے اندر یہ تمام صفات ہوں گی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتاً اعد اللہ لہم مغفرتاً. اللہ نے ان لوگوں کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے کہ ان کو تو میں نے بخش دینا ہے. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، جو لوگ اپنی زبان اور عمل سے اس بات کی تصدیق کریں، جو ہر حال میں خوشی ہو یا غم اللہ کی اطاعت پہ راضی رہیں، جو ہر حال میں کمیٹڈ ہوں، سچے ہوں، جو صبر کی کوالٹی اپنے اندر رکھتے ہوں، جن کے اندر عاجزی اور نرمی ہو، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہوں، جو نہ صرف یہ کہ مال خرچ کرنے والے بلکہ اپنے نفس کی قربانی کرتے ہوئے روزے رکھنے والے ہوں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، پاکیزہ اور عفت و حیا کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوں، اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہوں. وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائے، مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات، اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو عطا کی. ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے. اس طریقے کو اختیار کرنے والے، اس طریقے کو بنانے والے خود انسان نہیں، یعنی یہ طریقہ ڈیوائز کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے. لہذا کوئی بھی کام جسے ہم اسلام کے نام پر کریں گے، دین کے نام پر کریں گے، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس واضح ہدایات، انسٹرکشنز، تعلیمات اللہ کی طرف سے موجود ہوں، واضح دلائل سامنے ہوں. واضح دلائل میں دو بڑی چیزیں آتی ہیں. ایک قرآن حکیم ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل ہو، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کسی بھی کام کو آپ نے کس طرح کیا، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا. چونکہ یہ ماہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ عبادت کی اصل غرض کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس نے بتایا ہے، یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے. کیونکہ اجر اور ثواب ہم کو وہاں سے چاہیے، کسی انسان سے نہیں. یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالی سے امید رکھیں گے. لہذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہو. جب ہم ماہ شعبان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی. مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیکن شعبان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی. زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں. احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں.
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان قال فای الصدقۃ افضل قال صدقۃ فی رمضان۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں۔ اس کے علاوہ اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں، یہ حدیث جو ہے درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت تحریروں میں ہائی لائٹ کر کے یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی، لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، نہ شراب پینے والے کی طرف۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی بالکل ایک من گھڑت سی حدیث ہے۔ لیکن چونکہ یہ فضیلت کے باب میں ہے اس لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موضوع حدیث انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی۔ موضوع حدیث ایک اور بھی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ از اٹ پاسبل کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لے۔ یہ بالکل من گھڑت سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی، اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں ہی جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی، کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ بھی مشہور ہے بات، اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے، اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں۔ تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، واقع معراج سے قبل نازل ہوئی۔ اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا، لہذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت دیکھیے، اس میں کیا لکھا ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے، حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل۔ اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے۔ رمضان میں نازل ہوا، سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ
کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں. اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں. اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات. ہاں، آخری عشرے کی رات ہے. اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ دو شخص باہم جھگڑ رہے تھے. آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا، مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا. صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے. یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی. اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک تھی. اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قدر و قیمت کے معنوں میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے، کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر سب کام، حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی اصل کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار پیدا کیا ہے اور اسی اختیار میں اس کا امتحان رکھ دیا ہے. کیا امتحان؟ کہ کیا انسان جسے میں نے بنایا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کیا وہ انسان اپنے اختیار کو، اپنی مرضی کو، اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیا انسان اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. یہ ہے ہمارا امتحان. اس امتحان میں جو بھی لوگ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ اللہ ہم ویسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جیسے تو چاہتا ہے، ہم تجھے مانتے ہیں اور تیری باتوں کو مانتے ہیں، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، تو ہمیں قبول کر لے، تو ایسے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں. گویا مسلمان ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم کرنا، ارادہ کرنا. مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی مہار اس کا مالک پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی زندگی میں بس مخصوص محدود سی چیزیں تھیں، اونٹ کا ان کی زندگی میں بڑا اہم کردار تھا. تو مسلم اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کا مالک اس کی نکیل پکڑ کے جدھر چاہے اسے لے جائے، دائیں لے جائے وہ دائیں چل پڑتا تھا، بائیں لے جائے بائیں چل پڑتا. یعنی بڑا ہی مطیع اور فرما بردار اونٹ جس میں کوئی سرکشی نہیں، کوئی منمانی نہیں. یہی سے لفظ مسلم نکلا. تو مسلم کون ہوا؟ جو اپنی مہار، اپنی خواہش نفس کی مہار اپنے رب کے ہاتھ میں دے دے اور ہر وہ بات ماننے کو تیار ہو جائے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے، اور اس میں اسے کوئی بھی آر نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی کمپلیکس نہ ہو. اس کا رب جو چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ خوشی خوشی کرتا ہے، کیونکہ مجبوراً تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں، کون بھلا اس کے آگے نہ کر سکتا ہے. کسی کی کیا مجال. آپ دیکھیں کہ زمین تو ایک محدود سی جگہ ہے، ایک پوری کائنات کے اندر، پوری یونیورس کے اندر زمین کی حیثیت تو بس ایسے ہی ہے جیسے ساحل سمندر پہ پڑی ہوئی ریت کے ذروں میں سے کوئی ایک ذرہ. نہیں، اس پوری فضا کے اندر اتنا کچھ موجود ہے، وہاں زمین تو ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا
کہ وہ گیلیکسیز جن میں سے ایک ایک کے اندر ٹریلینز آف ٹریلینز ستارے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک خاص رفتار سے اپنے اپنے مقام پہ گھوم رہے ہیں. سورج اس کے ہاتھوں میں بندھا ہوا ہے، چاند اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. اسی کے فرما بردار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، سارے کے سارے اسی کی تابعداری کر رہے ہیں، اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں. لیکن انسان کی فرما برداری کس سے تولی اور ناپی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف کتنا مائل ہوتا ہے. تو ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں کون ہوئی؟ وہ جو اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں، جو اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم نہ رکھیں، بلکہ ہر چیز کو نیچے لے آئیں، اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. مومن کا لفظی معنی ہوتا ہے مان لینے والا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ایمان لانے والے مرد اور عورتیں. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو، زبان کے اقرار کو اور عمل کی تصدیق کو. یعنی صرف نیت اور ارادہ ہی نہ کریں کہ ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، بلکہ اس کا زبان سے اقرار بھی کریں، اس پر دل سے مطمئن بھی ہو، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اس کو قبول کریں، یعنی اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی مرضی کو، اور پھر عملی زندگی میں اس کی تصدیق بھی کریں. کیونکہ جب تک اس کی تصدیق نہ ہو تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. یعنی ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا. مثلاً ایک شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، جیسے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، تو ہم بائی برتھ کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا اس کے رسول ہیں، آخرت ہے، کتاب ہے، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، ہم سب کہ ٹھیک ہے. لیکن جب تک ہم بڑے ہو کر اپنے شعور، اپنی سوچ سمجھ اور اپنی مرضی، اپنے یقین، اپنے ارادے، اپنے شوق اور اپنے محبت سے یہ اظہار نہ کریں، اس وقت تک بات نہیں بنتی. تو ایمان ایک شعوری کیفیت کا نام ہے. اور پھر مومن ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں. مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں. تو مومن ہونا دراصل پوری کنوکشن کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس بات کا اظہار بھی کرنا، زبان سے بھی کرنا، عمل سے بھی کرنا اور دل کا اطمینان بھی ہونا. تو جو شخص دل کی اس کیفیت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جواباً امن اور سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں. پھر اطمینان اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح والقانتین والقانتات، اور اطاعت گزار، فرما بردار مرد اور عورتیں. یعنی ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہم نے ہوش سنبھالا تو شعور کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا، اقرار کیا. اچھے حالات ہوں یا برے حالات، اس میں ہم نے عمل کی تصدیق پیش کی. اور پھر یہ سب کچھ ایسا نہ تھا کہ صرف کوئی جذباتی معاملہ تھا یا وقتی طور پر کسی مفاد کے تحت یا پھر کسی کے کہنے میں آ کے ہم نے یہ سب کچھ کیا. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہم نے اپنی مسلسل وفاداری، مسلسل اطاعت اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی، اس کو جب نبھایا تو قانتین کی صفت پیدا ہوئی. عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی ایسی اطاعت جو ہمیشہ رہے، جو کبھی ختم نہ ہو، یعنی مسلسل اطاعت. جیسے ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی زمین و آسمان کے بارے میں کہ ہر چیز جو ہے کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہر روز نکلتا ہے اور ہر روز اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے ہمیں روشنی اور حرارت بخشتا ہے، جس طرح ہر روز ستارے چمکتے ہیں، جس طرح باقی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، اور کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک دن تو کام کر لیں اور دوسرے دن چھوڑ دیں. نہیں، مسلسل، پورے تسلسل کے ساتھ، مسلسل، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. تو بالکل اسی طرح قانت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں پابندی سے کام لے. مثلا نماز پڑھے تو یہ نہیں کہ جس دن دل چاہے تو پڑھ لے اور جب دل نہیں چاہتا تو چھوڑ دے. ایسا شخص قانت نہیں کہلا سکتا. قانت تو وہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو یا تندرست، خوشی کا موقع ہے،
شادی کا موقع ہے یا غمی اور وفات کا موقع ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، بستر پر ہے یا پاؤں چلتا پھرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی حال میں ہے، کوئی بھی ہے، اسے کہیں بھی نہیں بھولتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ سفر کر رہا ہو تو بھی اسے یاد رہتا ہے کہ میں نے وقت آنے پر نماز ادا کرنی ہے۔